اب میں اس محفل کی جان، اس محفل کی شان سید سلمان گیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے کلام اور باتوں سے کچھ نوازیں تاکہ ہم محظوظ ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، مائک کی زیادہ صحیح۔ میں ممنون اور شکر گزار ہوں جناب علی آپ کا بھی۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ کب ہم کسی حسین کی خواہش پہ آئے، ہم خود علی سے ملنے کا بابش پہ کب ہم کسی حسین کی خواہش پہ آئے ہیں، ہم خود علی سے ملنے کا بابش پہ آئے ہیں۔ یہ قاری طفیل ہیں، یہ قاری انیس ہیں، قاری طفیل ہیں یہ قاری انیس ہیں، دراصل دوستوں کی سفارش پہ آئے ان دوستوں کی۔ تو بہت شکریہ، بہت ہی خوشی ہوئی۔ ایک آدمی رسمی بات کرتا ہے نا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، للہ باللہ تاللہ بہت خوشی ہوئی جب میں نے یہ مختلف قسم کے پھول ایک گلدستے میں دیکھے۔ قومیتیں بھی الگ الگ ہیں، زبانیں بھی ہو سکتا ہے الگ الگ۔ سب سے بڑا آج کا مسئلہ ہے پارٹی اگر الگ ہے تو سب کچھ الگ ہے، حتیٰ کہ وہ کفر کا فتویٰ بھی اس پر جائز ہوگا۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ صرف جدہ میں نہیں، دنیا کو دیکھ لیا، بڑے مسائل ہیں آج جگہ پر، بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں۔ الحمدللہ تعالیٰ جہاں پر یہ آپ حضرات کا کمال ہے، اور میں کبابش کی جو یہ تنظیم، کیا نام اس کا، آرٹس کونسل، میں اس کے کارکردگان کو بہت مبارک دیتا ہوں۔ ترابی صاحب اگر یہاں ہوتے تو میں ان کو اٹھ کے سلیوٹ کرتا ہوں، جو انہوں نے اس کی جو نشت ثانیہ میں کردار ادا کیا ہے۔ جناب شبیر، قاری شبیر صاحب تو اس اسکول کے ٹیچر بھی ہیں میرا خیال ہے، اور داس مشاعرہ جو 8-10 سال پہلے ہوا تھا اس میں ان سے تعارف ہوا تھا۔ باقی حضرات سے گاہے گاہے کوئی نہ کوئی خال ایسا لگتا ہے جیسے، ویسے سارے اپنی لگتے، اپنے خاندان جیسے فیملی ہوتی ہے ایسی لگتا ہے۔ تو باتیں مجھے کرنی زیادہ آتی بھی نہیں اور نہ کرنی چاہیے، اس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے جانا ہے کل واپس، اور یہ مجھے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا شاندار پروگرام اتنی جلدی ہو جائے۔ یہ آپ لوگوں کے خلوص اور محبت اور ایک پاکستانیت جو آپ کے اندر ماشاءاللہ سرایت کر چکی ہے، اس کی وجہ سے یہ اتنی جلدی شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کا آنا، یہ آپ کے اندر ایک تڑپ، ایک احساس، وطن سے محبت، ہم دوستوں کے ادب دوستی، ان سب کے تقاضے آپ حضرات کی صورتوں نے پورے کر دیے ہیں۔ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے خوشامدید کہا اور میں آپ کو خوشامدید۔ تو یکجہتی پر میرا ایک شعر ہے، چھوٹی سی غزل ہے، تو اس حوالے سے میں اسی سے شروع کر لیتا ہوں۔ اور عاد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا، اور عاد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا،
ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا، ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا، اور اس ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں، ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں، اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا، اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا، ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا۔ اور عرض کیا ہے کہ اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر، اے میرے وطن، ہاں اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر، چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور میں تیری یکجہتی کی خاطر، چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا، علی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، احتمال تو ہے، تو پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا، پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا، میں جور کروں ان پہ یہ ہوگی کہاں ہمت، میں جور کروں ان پہ یہ ہوگی کہاں ہمت، وہ مل کے نہ پیٹیں گی اگر جور کروں گا، وہ مل کے نہ پیٹیں گی اگر جور کروں گا، اور اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان، اولاد کی بچے دو ہی اچھے بچے، دو ہی جب چھوٹے تھے تو اشتہار چلتا تھا ریڈیو پہ، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، پھر 67 میں پی ٹی وی آیا، اس پر بھی بچے دو ہی اچھے، ہم 9 بہن بھائی سمجھنے لگے کہ اگر ہم میں سے 2 اچھے ہیں کون، سمجھو نہیں، بالکل نہیں سمجھ، آج کے بچوں کو تو سمجھ آیا، اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان، اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان، چاروں سے میں 10 تو باہر طور، چاروں سے میں 10 تو باہر طور کروں گا، اے میرے وطن۔ تو یکجہتی سے مجھے یاد آ گیا کہ اس سے اچھی یکجہتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اس معاملے میں سب کی یکجہتی ماشاء اللہ ظاہر ہے الحمدللہ۔ تو کیا سنیں گے آپ؟ نعت سے ابتدا کرنے کا ارادہ تھا لیکن اچھی بات ہے، چلیں میں سنجیدہ ایک آدھ چیز سنا کے ہمیں ہنسنے کا موقع کم ملتا ہے یہاں پر، میں ہنساؤں گا، زیادہ ہنساؤں گا انشاءاللہ، ہنسنے واقعی جیسے ترسے ہو گئے، جیسے آپ لوگوں کو گھر میں ہنسنے کا کام تو اب موقع کم ملتا ہے۔ میں مشاعرے میں
ڈاکٹرس تھیں وہاں پہ ٹھیک والوں کا تھا، تو خاتون کوئی کر رہی تھی کمپیئرنگ، مقابلت کر رہی تھی، تو مجھے دیکھا، میں نے یہ ساتھ پکڑا ہوا تھا، تو فارورڈ کے بعد فوراً اشارہ ہوا، تو میرا تھائز میں تھوڑا سا مسلس کا پرابلم تھا، میں نے تو آئی سائڈ پر اثر پڑا میرا فارورڈ، تو میں اندر داخل ہوا تو وہ اسٹیج پہ کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی، کہتی انکل آ گئے ہیں، وہ 50 خود تھی نا، 22 مجھے کہتی ہیں وہ انکل آ گئے ہیں، تو بہرحال مشاعرہ شروع کر دی، میں نے کہا اچھی بات ہے، تو میں نے جاتے اسی سے شروع کیا، میں نے کہا کہ اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوست کو، اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوستو، جب شوخ و شنگ کہہ دیا چنچل ہی کہہ دیا، جب شوخ و شنگ کہہ دیا چنچل ہی کہہ دیا، سنت سمجھ کے پکڑا ہے میں نے تو یہ عصا، اس نے بزرگ جان کے انکل ہی بزرگ جان کے انکل ہی کہہ دیا۔ باقی میں نے کہا کہ چلیں آپ سنجیدہ کلام پھر نہیں سناتا، آپ کو صرف مزہ تیرا دیدار موبائل پہ ہی ہو جائے کافی ہے، تیرا دیدار موبائل پہ ہی ہو جائے کافی ہے، کہ اب اس عمر میں اتنی بھی ہے لوہائے کافی ہے، کہ اب اس عمر میں اتنی بھی ہے لوہائے کافی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے تاڑا توڑی چھوڑ دی ہم نے، بڑھاپا آ رہا ہے تاڑا توڑی چھوڑ دی ہم نے، جوانی میں ہے جتنا کر لیا انجوائے کافی ہے، جوانی میں ہے جتنا کر لیا انجوائے کافی ہے، مجھے تھی چاہ کافی کی، مجھے تھی چاہ کافی کی، مگر تم نے میری خاطر، مجھے تھی چاہ کافی کی، مگر تم نے میری خاطر بنائی ہے، جو اتنے پیار سے وہ چائے کافی ہے، مجھے دی چاہ کافی کی، مگر تم نے میری خاطر بنائی ہے، جو اتنے پیار سے وہ چائے کافی ہے، کسی شیطان کی اب کیا ضرورت ہے کہ گھر گھر میں، توجہ یہ شعر کہنے کے لیے پوری غزل کی کہ کسی شیطان کی اب کیا ضرورت ہے کہ گھر گھر میں تباہی کے لیے بس ایک وائی فائی کافی ہے، تباہی کے لیے بس ایک وائی فائی کافی ہے، اور نکھرتا ہی نہیں منہ گرل کا مل مل کرینے بھی، نکھرتا ہی نہیں منہ گرل کا مل مل کرینے بھی، بوائے کے لیے بس ایک لائف بوائے کافی ہے، بوائے کے لیے بس ایک لائف بوائے کافی ہے، بوائے
ایک لائق بوائے کافی ہے، اور جو میری رائے نہ پوچھو چار سے شادی کے بارے میں، میری رائے نہ پوچھو تو چلتا ہے، میری رائے نہ پوچھو چار سے شادی کے بارے میں، جو لا دو تم تو مجھ کو ایک ایشوریا رائے، میری رائے نہ پوچھو چار سے شادی، ارے اس سے بچنا بھی تو ہے، ارے سلمان ایشوریا ہے پجارن گائے ماتا کی، تیرے گھر میں جو ہے اللہ میاں کی گائے، جو ہے اللہ میاں کی گائے کافی ہے، تیرا دیدار موبائل پہ ہی ہو جائے کافی ہے۔ میاں صاحب سن رہے ہو؟ میاں صاحب کرسی اچھے دے ایک کتھا سن لیجئے۔ جی سر۔ لاکھوں کنواری لڑکیاں، لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگے خدا سے یہ دعا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا، 14ویں رات کی۔ لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگے خدا سے یہ دعا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا، اس کے علاوہ اس میں ہوں یہ دو صفات لازمی، چپ ہو وہ تب کے صدر سا، رچ ہو وہ اب کے صدر سا، چپ ہو وہ علوی صدر سا، اور رچ ہو چپ ہو وہ تب کے صدر سا، چپ ہو وہ تب کے صدر سا، رچ ہو وہ اب کے صدر سا، چپ ہو وہ تب کے صدر سا، اور رچ ہو وہ اب کے صدر سا۔ عرض کرتا ہوں کہ شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی آئے، یہ خشک نہیں ہے، خوش ہوتے تھے اٹھ کے قریب آتی ہے ہاں، شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی، نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں، نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں، شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے، شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، اور بے زوجگی کے مارے یعنی کنوارے، بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے، بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں، جوڑوں کا۔ اور شادی سے پہلے لڑکا لڑکی سے کیا کہتا ہے، شادی کے 2-4 سال 10 سال
جبکہ اور زیادہ محبت ہونی چاہیے اور زیادہ پیار ہونی چاہیے. اب تمہارے بچوں کی ماں ہے تو پھر کیا رویہ ہوتا ہے؟ پہلے کہتا ہے جب پٹا رہا ہوتا ہے شب تار میں ظلمت تیرے بالوں جیسی، ہے شب تار میں ظلمت تیرے بالوں جیسی، ان گلابوں میں ہے رنگت تیرے گالوں جیسی، ان گلابوں میں ہے رنگت تیرے گالوں جیسی، اندلیبوں کی ہے چہکار سا لہجہ تیرا جسٹ لائک نائٹنگیلز. جانو او مائی سویٹ ہارٹ، ہائے ہے شب تار میں ظلمت تیرے بالوں جیسی، ان گلابوں میں ہے رنگت تیرے گالوں جیسی، اندلیبوں کی اجگار سا لہجہ تیرا، خوبصورت تیری آنکھیں ہیں غزالوں جیسی، خوبصورت تیری آنکھیں ہیں غزالوں جیسی. اب 2-4 سال ہو گئے شادی کو، 2-3 بچے بھی ہو گئے، اب کیا ہو گیا؟ خدا کے بندے اب تو اور زیادہ تجھے محبت ہونی چاہیے. اب کہتا ہے کہ تیری باتیں مجھے لگتی ہیں گواروں جیسی، تیری باتیں مجھے لگتی ہیں گواروں جیسی. اور تشبیہ دیکھیے گا کہ تیری باتیں مجھے لگتی ہیں گواروں جیسی، اور تیرے سانسوں کی ہے آواز ڈکاروں جیسی، تیرے سانسوں کی ہے آواز ڈکاروں جیسی، لینز ڈلوایا ہے ایک آنکھ میں سبز ایک میں سرخ، تیری آنکھیں ہیں ٹریفک کے اشاروں جیسی، تیری لینز ڈلوایا ہے ایک آنکھ میں سبز ایک میں سرخ، تیری آنکھیں ہیں ٹریفک کے اشاروں جیسی، اور یوں تیری اماں نے پھیرا میرے گھر میں ہونجا، یوں تیری جو بات کہنے والی تھی وہ اس میں ہے کہ یوں تیری اماں نے پھیرا میرے گھر میں ہونجا، گھر کی حالت ہوئی سرکاری اداروں جیسی، گھر کی حالت ہوئی سرکاری اداروں جیسی، گھر کی حالت ہوئی. میں امریکہ گیا نا تو وہاں پر ٹرمپو صاحب تشریف لا چکے تھے تو 2015 میں، تو اب یہ پوسٹ ٹیکنگ سیریمنی نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا یار یو امیرکن پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیشی اور جو مشاعروں میں آتے تھے 10-15 اسٹیٹس میں مشاعرے تھے، میں نے کہا ہم تو آپ کے بارے میں بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے پروگریس ہو گئے، بڑے ہی ہمیں آپ کہتے ہیں یو بلانگ ٹو تھرڈ ورلڈ کنٹری، یو آر فنڈامنٹلسٹ، یو آر سو کنزرویٹو اینڈ فار دیر آر سو مچ differences between male and female, so many discrepancies between men and women, and you spoil the rights of the woman. Or here in Britannia and here in Europe and here in America, we believe in oneness of both man and woman and flan. There is no difference. میں نے کہا دیکھ لیا آپ سے زیادہ تو ہم ہیں انلائٹنڈ ماڈریٹڈ، ہمیں پروگریسو کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے پاس دلیل ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا کہ امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن، امریکہ میں سنا تھا برابر ہے مرد و زن، اور سب سے عقل مند وہاں کی عوام ہے. ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے، عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے. اور جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر، جس نے تھا بار 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 چنا بے نظیر کو، اس رن مرید قوم کو جس نے
پروگریسری ہم اسلام آباد میں تھے مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب کے پاس بیٹھے تھے ہم تو میاں نواز شریف صاحب اور سارے لوگ آ گئے نا جتنے بھی منسٹر وغیرہ کے حال تو وہ میں نے ان کو تھوڑا سا ہنسایا بھی بات بھی سنائی تو میاں صاحب سے میں نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کی نمائندگی کیسے کرتے ہیں امریکہ میں ہم نے کہا میں نے کہا کہ وہاں پر میں نے یہ بھی سنایا اور میں نے پھر آج دیکھیں ہم نے 2 دفعہ بے نظیر کو چنا ہے تیسری دفعہ بے نظیر تو نہیں تھی لیکن ہم نے مریم کو چن لیا پنجاب میں میں نے کہا میں نے کہا رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست ہم فقیروں کا اثاثہ کوئی رن سے بڑھ کے 40 kg سے وہ رن 140 kg ہو گئی نیب کہتی ہے اثاثہ آمدن سے بڑھ کے ہم ہر برائی پچھلی حکومت پہ ڈالیں ہر برائی پچھلی حکومت پہ ڈالیں ڈالر کا ریٹ اور پچھلی حکومت کے غلط پالیسی معاشی یہ لا اینڈ آرڈر بولے تو ہم پالیسیاں پچھلی حکومت سے میرے تحفے میں ملے تو ایک چیز میں نے بھی ڈال دی پچھلی حکومت پہ ڈرا تو پچھلی حکومت پہ ڈالا کہ پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا بولے بدن میں درد ہے نزلہ زکام ہے بولے بدن میں درد ہے نزلہ زکام ہے میں نے کہا کہ کیسا گزارا ہے چل رہا کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں پتہ نہیں تھا بڑی مہنگائی گرانی ہے میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا کام ہے اور میاں بیوی کے حوالے سے مزاج جو ہے نا زیادہ تر ہم لوگ میاں بیوی کے اس حوالے سے زیادہ آتا ہے کرتے ہیں لوگ اور لوگ فیملی فنکشن ہوتے ہیں تو پھر اس میں میاں بیوی کے حوالے سے مزاج چلتا ہے ہم اس میں بھی معاشری مسائل کوشش کرتے ہیں مثلاً جیسے میں نے کہا کہ کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ نسے کرتے کا منکر کافر 2 بیوی والے کہیں خوش ہوئے اور نال بیٹھے کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ 4 کے ساتھ 1 سا لیکن تو پیار رکھ ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد پیوستہ رہ شجر سے وسطہ رہ شجر سے امید بہارا اور تزمینیں سناتا ہوں آپ کو وسطہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے یہ سب دوبارہ مقرر ہوئے
پرانا ہو گیا ہے تاج میں آیا تھا بیوی کے، پرانا ہو گیا ہے تاج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا۔ اور دیکھیں بات ہم لوگ شوہر لوگ ہیں وہ بیویوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے گھر کی کہانی نہ سمجھے، پڑوس کی کہانی سمجھے۔ ویسے ایک دفعہ مجھے ایک خاتون نے کہا کہ آپ کیا بات ہے کہ آپ بیویوں کے متعلق کیوں مذاق کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ جو ہیں خواتین ہیں ان میں سے کوئی نکلے تو ہمت کرے تو وہ مردوں کے خلاف شوہروں کے خلاف بولے، لکھے، مزاح لکھے۔ جب آپ میں ہمت نہیں ہے، جب آپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ تو ایک ہی طرف سے آئے گا۔ میں نے کہا چلے آپ کا ترس کھا کے ایک شعر آپ کی طرف سے ایک قطعہ کہہ دیتا ہوں۔ بڑی حیران ہوئی کیا، میں نے کہا کہ ہم شاعر ہے اور اس کی بیوی اب کیا کہہ رہی ہے اس کو ذرا سوچ لیجیے۔ میں نے کہا وہ کہتی ہے کہ کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، اب میں نے 3 زبانیں ایک مصرے میں، کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، نہیں لیزی نکما بیلا تجھ سا دو جہانوں میں، کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، نہیں لیزی نکما بیلا تجھ سا دو جہانوں میں، جو کچھ عباس میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں، کہا میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین، کہا میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں، وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے، وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے، تو شاہی ہے بسیرا تو شاہی ہے بسیرا گھر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے۔ وہ کالج جا رہا تھا، ہاتھ میں اس کی کتابیں تھیں، کور پر جن کے منی اور شیلا کی تصویر، جو پوچھا کون ہے یہ تن کے بولا کیا جانے، جہاد زندگانی میں ہے یہ مرد شمشیر، زندگانی میں ہے یہ مرد شمشیر۔ وہ بیلجیم میں گیا نا تو بیلجیم میں ہمارے ایک دوست ہیں مولوی صاحب، 5 جمعہ پڑھنے گئے تو دیکھا تو اپنے مولوی صاحب نکلے، میں ان کے پاس چلا گیا، وہ جیلوں کے تھے تو گپ شپ ہوئی، کہتے گیلانی صاحب یہاں پر میرا آج نکاح ہے، آپ بڑے اچھے موقع پر آئے ہیں اور میرے نکاح میں گواہ بن گئے، وہ بن جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ ہے جوان سا تھا، جوانی میں قدر رکھا، ابو جی ڈیڈی 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 ابو جی، یہ تمہارا بیٹا، میں کہ تیرا نکاح کرنا ہے یا دوسرا نکاح ہونا؟ کہتا ہے کہ میری گھر والی جو ہے نا خاندانی ہے، ایتھے گوری نہ لوگ کیسے ہوگی؟ کہتا وہ نو مسلم ہے اور متعلقہ ہے، یا پتہ نہیں بیوہ ہوتا ہے متعلقہ ہوتا ہے، وہ اس کی حال ہے، تو اس میں میں مسلمان ہو گئی، یہ مسلمان ہو گئی، اس نے اس کو ڈائیورس دیا۔ تو آپ وہ نہ پریشان تھے چاہتے تھے میں پریکٹسنگ کسی مسلم سے نہ میری شادی، تو پریکٹسنگ مسلمان مجھے کوئی نظر نہیں آیا، تو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کے تحت میں مجھے کسی نے کہا کہ اس خواب کی جو تعبیر ہے نا وہ مولانا صاحب مسجد کے وہ بتائیں گے، تو کہتا ہوں میرے پاس آئی، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے
خواب دیکھا ہے کہ میں ایک گھوڑی پر سوار ہوں, گھوڑی بھگ ٹٹ بھاگی جا رہی ہے, لگامیں اس کی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہیں اور وہ رک نہیں رہی ہے, میں ڈر رہی ہوں, خوف میں مبتلا ہوں. میں نے دلہنوں والا بڑا عزت والا میں لباس پہنا ہوا ہے, تو ایک نورانی صورت خوبصورت ہے, سفید لباس جگمگ کرتا, باہر سڑک پہ کھڑے ہیں, وہ یوں کر کے ہاتھ کرتے ہیں تو گھوڑی رک جاتی ہے. تو وہ اس کی لگام کو مہار کو کیا کہتے ہیں, اس کو لگام کو اس کو نا ایک شاپنگ مال میں لے جاتے ہیں. پھر وہ مجھے نا وہ مولک صاحب جو ہے نا روحانی رہنما, وہ مجھے شاپنگ کراتے ہیں. کہ میں نے کہا اللہ اکبر, وہ بزرگ ہاں اللہ نے دیکھ تجھے میری طرف ہی بھیجا ہے. تو وہ جو روحانی پیشوا ہے نا, جو برائڈل دلہن بنی ہوئی ہے, یہ سارا یہ اشارہ ہوا ہے تجھے, تو مسلم ہوئی, اللہ نے تجھے پسند کر لیا. تو بحمد اللہ آج اس کے ساتھ کہتا میں 3 دن کی پہلے کی بات ہے, آج اس کے ساتھ میری شادی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ دعا بنا. ٹھیک ہے, خیر میں اس کی کوشش کروں گا. اب تک ماشاءاللہ اس سے بھی 5-6 بچے ماشاءاللہ وہ. تو میں نے اس کو کہا, ہاں دعا بڑی اچھی ہوگی. اور میں نے اس کو کہا کہ میں نے ایک ایسے ٹائم کر دیا تصور میں. میں نے کہا کہ وہ تو آئی, کچھ دنوں کے بعد جب شادی کے چاو چونچلے ختم ہوئے تو کپڑے دھونے کے لیے لے جانے لگی. مولوی صاحب آپ کی جیب سے وہ تصویریں نکل آئیں آپ کے وائلٹ سے. تو پھر کیا ہوگا, کیا میں نے ایک مزاح بنایا یا ناراض ہوں میں, تو ہوا ایسے ہوگا, میرے ذہن میں ایسا ہے. کہتا کیا, میں نے کہا کہ سر پٹکتی ہوئی, پاؤں پٹکتی آئی, غصے میں بناتی ہوئی, مولوی صاحب تمہاری مومنانہ شکل و صورت دیکھ کے میں تمہارے ساتھ اپنے پیار کی باندھی تھی زنجیریں. اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں. اس میں سے تصویریں نکل آئی ہندوستان کی. تو اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں. بسی ہیں کیوں تمہارے من میں ہندوستان کی ہیریں یا فلمستان کی ہیریں. میں نے کہا آپ کا کانفیڈنس لیول سبحان اللہ سبحان اللہ چونکا. میں نے کہا کہ آپ نے پھر اس کو جواب دیا کہ کرینہ ہو, جان دے پلیل ہو کے ایسے تن شب جو ہے, کرینہ ہو, کرشمہ ہو, ایشوریا ہو کہ مادھوری, نہ شک کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں. میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے, بیگم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر. نگاہ مرد کہتا ہے میں نے اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں, اللہ نے چاہا تو مسلمان ہو جائیں گی. علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا. تو ایک دو اور غزلیں سنا کے بتا سنا کے اجازت دیتے ہیں. ہاں نہیں قسمیں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو میرا بال ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ. میرے پاس بہت میٹر ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا ایک غزل ہے جو بھی آیا سامنے, اس میں غزل کی چاشنی ہے. حضور آپ کے لیے نہیں ویسے غزل ہے, کل تو آئے گی ملا ہے تیرا پیغام مجھے. آپ کی داد نہیں آ رہی, آپ کی داد نہیں آ رہی. کل تو آئے گی ملا ہے تیرا پیغام مجھے, جانے من آئے گا کل تک کہاں آرام مجھے. جانے من آئے گا کل تک کہاں آرام مجھے. اور تجھ پہ بس اتنا ہی ایمان رکھوں گا میں صنم, تجھ پہ بس اتنا ہی
ایمان رکھوں گا میں صنم جس قدر دے گا اجازت میرا اسلام، جس قدر دے گا اجازت میرا اسلام مجھے، اور 1.5 درجن سے زیادہ جو ہیں بچے میرے، 1.5 درجن سے زیادہ ہیں جو بچے میرے، کوئی آتا نہیں اور اس کے سوا کام، 1.5 درجن سے زیادہ ہیں جو بچے میرے، کوئی آتا نہیں اور اس کے سوا کام مجھے، اور جب کہا میں نے کہ نیند آئی ہے، جب کہا میں نے کہ نیند آئی ہے اب سونے دو، جب کہا میں نے کہ نیند آئی ہے اب سونے دو، چائے کے اس نے پڑا ڈالے کئی جام، سون نہیں دینا چائے کہہ لو کہ اچھی بات، چائے کے اس نے، اور مجھ کو لو یو کے نہ میسج کرو باز آ جاؤ، فیس بک پر نہ کرو لڑکیوں بدنام، فیس بک پر نہ کرو لڑکیوں بدنام مجھے، عقد اس سے میرا جس روز ہوا گیلانی، ابتدا ہی میں نظر آ گیا انجام مجھے، کیوں کیا تھا۔ غزل کے شعر سنیے گا جی، کیونکہ صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں تو یہاں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ایسے باقی تو کالج اسکولوں والا ماحول ہوتا ہے، اس میں ہم ہر قسم کا کلام ایسی حالے بھی ہوتے ہیں۔ کیوں لیا تھا میرا دل مجھے واپس کر دے، کیوں لیا تھا اور کیوں لیا تھا میرا دل مجھے واپس کر دے، چھوڑ یہ روز کی کل کل مجھے واپس کر دے، چھوڑ یہ روز کی کل مجھے واپس کر دے، اچھی مس ہے کوئی مس کال نہ میسج کوئی، اچھی مس ہے کوئی مس کال نہ میسج کوئی، اپنی سم لے لے موبائل مجھے وہ سرفراز شاہد مرحوم کا شعر ہے نا، کہتا تھا کہ لڑکا جب لڑکی پہ مائل ہوتا ہے پہلا تحفہ ایک موبائل ہوتا ہے، پہلا تحفہ ایک موبائل ہوتا ہے، فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے، اس کا نمبر جب بھی ڈائل فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے، جب بھی اس کا نمبر ڈائل ہوتا ہے تو اپنی فون، ہاں اچھی مس ہے کوئی مس کال نہ میسج کوئی، اپنی سم لے لے اور لے لے، اپنی سم لے لے موبائل مجھے واپس کر دے، اور لینڈ لائن سے کیا کرتی تھی کیوں غیر کو فون، لینڈ لائن سے ہمارے پی ٹی سی ایل کہتے ہیں تو اس کو یوں کر لیتے ہیں، پی ٹی سی ایل سے کیا کرتی تھی کیوں غیر کو فون، جو ادا میں نے کیے بل مجھے واپس کر، جو ادا میں نے کیے پی ٹی سی ایل سے، پی ٹی سی ایل سے کیا کرتی تھی کیوں غیر کو فون، جو ادا میں نے کیے بل مجھے واپس کر دے، چھوڑ یہ روز کی
کل کل مجھے واپس کر. شعر دیکھیے گا کہ کلچے جیسے تیرے رخساروں پہ جو سرمے سے کلچے جیسے اے کلچے جیسے تیرے رخساروں پہ جو سرمے سے میں بناتا رہا وہ دل مجھے کلچے جیسے تیرے رخساروں پہ جو سرمے سے میں بناتا رہا وہ دل مجھے واپس کر دے. اور میٹرک میں بچوں کے لیے ایک شعر کہ میٹرک میں تجھے اس شرط پہ ہی دی تھی ادھار. میٹرک میں تجھے اس شرط پہ ہی دی تھی ادھار. ماسٹر کر لے تو پینسل مجھے واپس کر دے. ماسٹر کر لے تو پینسل مجھے ساری چیزیں واپس ہو جائیں گی. یہ مجھے بتائیے کہ کیا امکان ہے یہ واپس ہونے میں کہ لگ گیا ٹل میرا پر ماں تیری راضی نہ ہوئی. لگ گیا ٹل میرا. دس از ناٹ ٹی آئی ڈبل ایل ٹل بٹ دس از پنجابی والا ٹل. لگ گیا ٹل میرا پر ماں تیری راضی نہ ہوئی. یا منا اس کو تو یا ٹل مجھے لگ گیا ٹل پر ماں تیری راضی نہ ہوئی. یا منا اس کو یا ٹل مجھے واپس کر دے. چھوڑ یہ روز کل کل مجھے واپس کر دے. کیوں لیا تھا میرا دل مجھے واپس کر. ایک صنم مانگا تھا گیلانی نے یا رب نہ دیا. ایک صنم only one صنم ایک صنم مانگا تھا گیلانی نے یا رب نہ دیا. وہ تہجد کے نوافل وہ تہجد کے نوافل مجھے واپس کر دے. اچھی مس ہے ایک میں پڑھی نا جب پہلی دفعہ پی ٹی وی کے ایک مشاعرے میں پڑھی تو ایک کچھ صوفی آ گیا میرے پاس. دلانی صاحب ساری گلنا تو ٹھیک ہے ہاں سے مذاق کروں پر رب نال مذاق نہیں کرنا چاہیے. کیڑا اللہ معاف کرے وہ کر سکتا رب کے ساتھ ہٹا نہیں تو کیا کہ وہ تہجد کے نوافل مجھے واپس کر گئے. کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک کہا نا کہتے رب نال مذاق نماز نال روزے نال حج نال بالکل ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے. مطلب کیوں نہیں کرنا چاہیے. کہنا حد ہو گئی یہ تو کفر ہے. میں کہا تسی اللہ کو لو اللہ نو منگنا چاہیے یا اللہ کو کسی صنم نو بت نو کسی ہور نو منگیے. نہیں اللہ نو کو اللہ نو. میں کہ میرے کو غلطی ہو گئی میں نفل پڑھ کے اللہ نو کہنا رہا کہ اللہ میں فلانی من دے دے فلانی من دے دے. یہ میرے کو غلطی ہوئی کہ وہ میں نفلوں کے میرے نامہ مال چ لکھے گئے وہ میں نفل کرنا پیا میرے نامہ مال چ سوچی پہ گیا سمجھ پہ نہیں لگی. بابا جی جس طرح میں نا پڑھ رہا سی سلولی میری مدر ہے وہ بھی اس طرح کو سامنے نا بارش آدمی کو دھندی تک داڑھی سی اس بندے کے سامنے میں وہ کہتا ہوں کہ ناف بوس داڑھی کی شکر ہے اس کو لمبی نہیں سی. میں نے کہا
بڑی ہولی ہولی لیڈیز میں مشاعرہ وہ کالج یونیورسٹی کی پٹنہ یونیورسٹی کا ورلڈ ٹیم مشاعرہ تو ایف کلاس کی بچی تھی ہم کھڑی کی ہے تو آپس میں نہ باتیں کرتے کرتے ایک نے کہا سنولی سنولی نا بڑا اچھا لگا میں نے کہا اس کو ردیف بناؤں تو مزہ آ گیا تو میں نے آتے ہی بڑی جب باری آئی نا اس وقت تک 4-5 شعر بن چکے میں نے کہا بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی ہولی سلولی سلولی تو میں نے حیران ہوا کیوں کہتا اب کیا ٹیم کا مشن تھا میں بار بار یہ پڑھ رہا تھا بدل بھی 4-5 اور ہر دفعہ میری طرف دیکھے پورا مزہ پورا لے رہے تھے جانا کہ اس کے بعد چلے جائے کتنی اچھا لگتا مجھ پر انتباہ کاری ہو رہا تھا کہ عجیب بات نہیں تو میں نے کہا کہ بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری اے وہ آنکھوں میں گھس کر آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری مگر پولی پولی سلولی سلولی مگر پولی پولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی اسی کافی دفعہ اور کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی اور بڑی سخت اس کے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی اور خود ہاں ہوتا کہ ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کس کی ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کس کی حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی حسینوں کی ٹولی سلولی سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ میری ساس بھولی سلولی سلولی اور کوئکلی کوئکلی گری سار سے جوئیں کوئکلی 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 گری سار سے جوئیں جو زلف اس نے کھولی جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی اور مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے مزہ ہی آ گیا اور مزہ آ گیا سن کے سلمان تجھ سے غزل یہ مخولی سلولی سلولی مشاعرہ ختم ہوا تو میں چائے پر کھسکتا بابا جی کے پاس چلا اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے کہا حضرت آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ اپنی عمر دیکھیں میں نے دیکھ لی آپ کو اپریلیا دیکھیں یہ دیکھ لیا آپ کیا میسج نوجوان بچیوں میں کنوے کر رہے تھے میری کون سا یہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی یہ باتیں آپ کو زیب دے رہی ہیں تھوڑا دیر میں گھبرایا میں نے کہا کہ یار یہ میں بالکل ہی بے ذوق آدمی میں اس کی کیا کہوں لیکن اللہ نے مجھے بڑی مدد کی گئی میں نے کہا حضرت ماشاءاللہ آپ کی شادی ہو چکی ہے یہ کو پوچھی کی بات میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گئے 25-30 سال اس میں میرا کیا قصور ہے بابا جی ہماری بھابھی نے آج تک آپ سے نہیں کہا جانو آئی لو یو او مائی سویٹ ہارٹ آئی لو او مائی ڈارلنگ آئی لو میں نے کہا کبھی نہیں کہا کہا کی مطلب
کیا مطلب؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کیا بیٹی باپ سے نہیں کہہ سکتی بابا آئی لو یو؟ جی کہہ سکتی ہے۔ میں نے کہا بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی بھیا آئی لو یو؟ جی کہہ سکتی۔ میں کہا اس میں کوئی شرعاً قباحت ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر سے نہیں کہہ سکتی کہ جانو آئی لو یو؟ کوئی شرعی قباحت نظر آئی آپ کو؟ مطلب یہ آپ کا مطلب یہ تھا؟ میں کہ نہیں میرا مطلب اس سے بھی آگے کرنا ہو گیا۔ میں کہ رات کو اٹھے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تہجد کے وقت اٹھے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت پڑھے جتنی توفیق ہو۔ اس کے بعد اللہ میاں کے ساتھ باتیں آہستہ اللہ سے کہیں او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ مجھے اس سے پیار ہے۔ دیکھیے کتنی رحمتیں نازل اونچی اونچی نہیں، اس کو آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ تضرع بخفیہ۔ وہ تو گپا ادھر نین پھٹے دے پھٹے میرے پاس آپ کون سی پیار کی وادیوں میں میاں جی گھوم رہے ہیں؟ میں تو یہ محبت سے جان چھڑا کر اوپر لے جانا۔ یار میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جیسے شیر کا ہے نا فن ہے، شیر سمجھنا بھی فن ہے۔ ایک آدمی سنترے بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے اچھے سنترے لوگ روٹین میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بابا رقص کرنے لگ جاتا ہے سڑک کے بیچ میں، وہ کہتا ہے تجھے کیا ہوتا ہے؟ یار دیکھو خوبصورت بات کر رہا ہے، مجھے اس کی بات پر رشک آ رہا ہے، کیا خوبصورت کہہ رہا ہے، اچھے سنترے بیچتا ہے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، اچھے سنگ تیرے اچھے سنگ تر کے جو 2600 بدن بیٹھے وہ پار ہو گئے، وہ تم کو لگ رہا ہے وہ سنترے بیچ رہا ہے، نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے دعوت دے رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت بنا لو، وہ تار جائیں گے، پار ہو اچھے سنگ تر گئے پار ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ اسی طرح یہ شاعری بھی ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو اچانک سنے رخ سے جب، اب نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہ نوجوان کاری تو خیر صاحب کرتے ہیں، ان کے لیے کہ 2-4 کرسی کے لیے آنے تو میں کہہ رہا ہوں میاں صاحب میں اولڈ ایج میں بھی ینگ اچھا لگا، کلر لگایا تو بالوں کا رنگ اچھا لگا، تو صاحب مطلب میرے موضوع آ جاؤ۔ اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا، اچانک آل آف اے سڈن، اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا، میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا، مجھے تو اس کو پہلی بار دیکھ کے گمان ہوا، خدا نے جیسے چاند کو زمین پہ شفٹ کر دیا، خدا نے جیسے چاند زمین پہ شفٹ۔ چاند سے یاد آیا ایک چندہ گوری میں سی ہمسائی ہے، ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ دے مجھے، ثاقب نثار مانگ نہ لے بہن کے لیے۔ ایک چندہ گوری میں اسی ہمسائی ہے، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہہ مجھے، ثاقب نثار مانگ نہ لے ڈیم کے لیے، ثاقب پتہ نہیں میرے بھی 10 روپے لے گیا ہے ڈیم والا بابا،
آپ کو کہیں نظر آئے ادھر ادھر عمروں وغیرہ کرتے ہیں ڈین تھا صادق نثار مانگنا لے ڈیم کے لیے، اور معلوم تھا اسے کہ ہے میک اپ کا یہ کمال، پھر بھی وہ اس منافقہ جھوٹی پہ مر گیا، دل کا مریض بچ گیا کروا کے سرجری، لیکن بیچارہ نرس کی بیوٹی پہ مر گیا، لیکن بیچارہ نرس کی بیوٹی پہ مر گیا۔ اور کہتا ہوں کہ اس شوق سے جو میں نے کہا جانے من سنو، اس شوق سے جو میں نے کہا جانے من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو، وہ بولی حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جانے من نہیں مجھے باجی کہا کرو۔ شوق سے جو میں نے کہا جانے من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو، وہ بولی حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جانے من نہیں مجھے باجی کہا کرو۔ اور عرض کرتا ہوں کہ جو ہے ناکام عاشق، جو ہے ناکام عاشق، ان کو اتنا درس کافی، کوئی ہے بڑے ناکام عاشق، ان کو اتنا درس کافی ہے، ہر ایک صدمہ بھلانے کو ذرا سی چرس کافی ہے، ہر ایک صدمہ بھلانے کو ذرا سی چرس کافی ہے، جو ہے ناکام عاشق، ان کو اتنا درس کافی ہے، ہر ایک صدمہ بھلانے کو ذرا سی چرس کافی ہے، مریض عشق ہوں میں ڈاکٹر سے کیا غرض، مجھ کو حسین و نوجوان مجھ کو تو بس ایک نرس کافی ہے، حسین و نوجوان مجھ کو تو بس ایک نرس کافی ہے۔ شیخ رشید صاحب کو ایک دفعہ ہم نے دنیا نیوز میں نے اس سمے 2012-13 کے بعد تو ہری مرچ ایک پروگرام کیا تھا، کافی عرصہ ہو گیا تھا 12 سال پہلے، تو مختلف لوگوں کو بلاتے تھے، منسٹرز کو بلاتے تھے، ڈائریکٹرز کو، آئی جیز وغیرہ، یہ تو مطلب ہر شعبے پہ تو ہم بتا کر کھڑیاں سناتے تھے، مرچاں لگاتے تھے، اس کا نام ہی ہری مرچیں رکھا تھا۔ تو شیخ رشید صاحب کو بلایا ان دنوں میں، پرویز مشرف کی حکومت ڈیزالو ہوئی نا جب وزارت ساری ختم ہو گئی، تو شیخ صاحب بیچارے پھرتے تھے، میر خان کوئی پوچھتا نہ تھا، تو ان کے پاس وزارت تھی وہ فلموں والی اور اس کی ٹیلی ویژن اور فلمیں اور ثقافت اور کلچر اور سارا۔ خیر ہم نے بلایا، میں نے کہا کہ اسی طرح میں نے پرزمپشن کے سامنے پیش کی، میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی جب وزارت ختم ہوئی تو ہم نے ذہن میں آپ کے متعلق برا نہ منایا، کہہ رہے نہیں، میں کہ آپ کی پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کچھ کہیں مرچیں لگانی تھی نا اسے، تو میں نے کہا کہ آپ کی وزارت جب ختم ہوگی تو آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے جانے کے لیے نکلے ہیں، تو وہ ایئرپورٹ لانچ میں ویٹنگ لانچ میں ریزو بیٹھی ہوئی تھی، وہ سنا تو انہوں نے آپ کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، خیر ہنس پڑے، پتہ لگ گیا کہ یہ میرا تمام۔ میں نے کہا اس نے منہ پھیر لیا تو آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ بار بار اس کی آنکھوں کے آگے سے گزرتے تھے، نظروں کے آگے سے، وہ لفٹ نہیں کراتی تھی، جن دن آپ جاتے تھے منہ ادھر کر لیتی تھی، کہتے پھر اصل گل کر۔ میں نے کہا ہوا یہ کہ پھر وہ اس نے کہا کہ آپ نے کہا پریشان ہو گئی، اس کے پاس کرسی لے کے گئے،
نہ جانے کیا خطا ہو گئی. اب آپ یہ فرما رہے ہیں ریما کا پاس بیٹھ کے کہ نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بدلا ہے موڈ تیرا. نہ سیدھے منہ تو بات کرے میں منتیں ہزار کروں. وہی تو ہوں میں دوست تیرا سناتی تھی تو روز جسے تم ہی ہو محبوب. تم ہی تو میری دنیا ہو. میں پتہ نہیں کیا آگے کیا بکواس ہے. اب اس کا موڈ تھوڑا میں کیا بہتر ہوا تو اس نے اپنا روح سخن آپ کی طرف کیا. اچھا پھر انہوں نے کی کیا اس نے کہا میرے محبوب تیری جب سے چھینی ہے کرسی تیری سب باتیں مجھے لگنے لگی اوٹ پٹانگ. تیری سب باتیں مجھے لگنے لگی اوٹ پٹانگ. اب تیرے پاس اور وزارت ہے نہ کوٹھی ہے نہ کار مجھ سے پہلی میرے محبوب نہ مان. مجھ سے پہلی سی محبت. اور یہی ہمارا المیہ ہے. یہی اس قوم کا یہ حسیبی ہے کہ ہم چڑھتے سورج کی پرستش کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں. بس آخر میں ایک پنجابی کا پنجابی سنا رہے ہیں پنجابی ساری چلے. میرے محبوب تیری جب سے چھینی ہے کرسی تیری سب باتیں مجھے لگنے لگی اوٹ پٹانگ. اب تیرے پاس وزارت ہے نہ کوٹھی ہے نہ کار مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نہ مان. اور پاکستان زندہ باد. پہلے موجاں رج کر لئیے آئے پہلے موجاں رج کر لئیے پہلے موجاں رج کر لئیے بھج کے پھر ایک حج کر لئیے. موجاں رج کر لئیے پہلے موجاں رج کر لئیے بھج کے پھر ایک حج کر لئیے. 36 ارب چوں 6 لکھ دے کے اور 36 ارب چوں 6 لکھ دے کے چھٹن دا کوئی پج کر لئیے چھٹن دا کوئی پج کر لئیے. 36 ارب چوں 6 لکھ دے کے چھٹن دا کوئی پج کر لئیے. کانوں وکیل نو فیساں دئیے کانوں کیوں وائے کانوں وکیل نو فیساں دئیے سدھا ساواں جج کر لئیے سدھا ساواں جج کر لئیے سدھا ساواں جج کر لئیے. بھج کے پھر ایک حج کر لئیے چھٹن دا کوئی پج کر لئیے. کانوں وکیل نو فیساں دئیے سدھا ساواں جج کر لئیے. دوجی شادی قسم خدا دی اور دوجی شادی قسم خدا دی جے وس ہوئے اج کر دوجی شادی قسم خدا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے کوئی پج کر لئیے. کانوں
ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ, ਜਿੰਦਾ ਸਾਵਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜੇ ਵਸ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਵਸ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਸਿਰਾਜੁਲ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਾਜੁਲ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੋਪੀ ਕੱਜ ਕਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਾਜੁਲ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੋਪੀ ਕੱਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ 900 ਚੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, 900 ਚੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਬੱਲੀਏ ਹੱਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਬੱਲੀਏ। ਬਿੱਲੀ भी कह सकते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मुहावरा तो ये है। तो 900 चूहे हो गए पूरे, चल हुण बिल्लिए हज कर लईए, चल हुण बल्लिए हज कर लईए। बिना मेकअप क्यों दफ्तर जाइए, और बिना मेकअप क्यों दफ्तर जाइए, थोड़ी जी सज धज कर लईए, थोड़ी जी सज धज कर लईए। कोर्ट च केस लवाण तो पहला, कोर्ट च केस लवाण तो पहला, कोर्ट च केस लवाण तो पहला, जज दा मूड ते जज कर लईए, जज दा मूड ते जज कर लईए, जज दा मूड ते जज कर लईए। असी वकीलां नाल दलीलां, असी वकीलां, असी वकीलां नाल दलीलां, खोते नूं भी मज कर लईए, खोते नूं भी मज कर लईए। असी वकीलां नाल दलीलां, खोती नूं भी मज कर लईए। चल हुण बल्लीए अज कर लईए, चल हुण मीलां और गल करन लगियां नीलानी, गल करन लगियां नीलानी, गल विच पैदा चज कर लईए, गल विच पैदा चज कर लईए, गल विच पैदा चज कर लईए। चल हुण बल्लीए हज कर लईए, छुट्टण दा कोई पग कर सबर साहब ने जल्दी शब्द का जिक्र होया, वैसे तौर पर रिकॉर्डिंग उस दिन ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ